ایسی ہی مزید ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹیپو سلطان کو گولی لگی اور گھوڑا بھی مارا گیا۔ بیٹسن آگے لکھتے ہیں، اس جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مارک وکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو کے قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی، ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کی بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے، پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں پر ہر طرح لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی، اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل وی لیزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے داہنے کان سے داخل ہو کر بائیں گال میں پھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔